الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اے نبی جاہد الکفار والمنافقین وغلظ علیہم، کفار کے ساتھ اور منافقین کے ساتھ جہاد کرو، کفار اور منافقین سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو، وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ اور برا ٹھکانہ ہے۔ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا، وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ حالانکہ یقیناً انہوں نے کفر کا کلمہ کہا، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ اور اسلام لانے کے بعد وہ کافر ہوئے، منکر ہوئے، وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا اور قصد کیا، ارادہ کیا ایسی چیز کا جس کو حاصل نہ کر سکے، وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ اور نہیں دشمنی کی انہوں نے مگر اس وجہ سے اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے انہیں غنی کر دیا، فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ پھر اگر وہ توبہ کرتے ہیں تو ان کے لیے بہتر ہے، وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا اور اگر وہ روگردانی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں دردناک عذاب دے گا، پھر دنیا والآخرت دنیا اور آخرت میں، وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ اور نہیں ہوگا زمین میں ان کے لیے کوئی کارساز اور نہ کوئی مددگار۔ یہ سورت کیونکہ سورت توبہ کا مرکزی مضمون جہاد ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدا میں کفار مشرکین کے ساتھ جہاد کا حکم فرمایا، اس کے بعد اہل کتاب سے جہاد کرنے کا حکم فرمایا، اور ابھی جو تذکرہ آ رہا ہے وہ منافقین کا آ رہا ہے کہ منافقین کے ساتھ بھی جہاد کیا جائے، کیونکہ اصل میں بار بار منافقین کی مذمت آ رہی ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اس سورت کا میں نے نام بتایا تھا کہ اس کا نام سورت فاضحہ، رسوا اور ذلیل کرنے والی سورت بھی ہے، سورت توبہ کا نام، کہ یہ منافقین کو رسوا اور ذلیل کرتی ہے۔ اس میں ان کی کافی مذمت آئی ہے کیونکہ وہ ہمیشہ جہاد کے منکر رہے ہیں، اس وجہ سے منافقین کا تذکرہ بار بار آ رہا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا ایھا النبی، قرآن میں اکثر مقامات پر اگرچہ کلام کا روئے سخن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی خطاب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جاتا ہے، لیکن اس سے حکم مخصوص حکم نہیں بلکہ عمومی حکم ہوتا ہے، جیسے سورہ کوثر میں ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اپنے رب کے لیے نماز بھی پڑھیں، قربانی بھی کریں۔ اب دیکھیں ہے تو ڈائریکٹ خطاب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن یہ حکم عمومی ہے، تمام مسلمانوں کو اس کا حکم ہے۔ تو یہاں پر بھی ہاں بعض مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصیت کے ساتھ خطاب کیا گیا ہے، اور وہ حکم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی جاہد الکفار والمنافقین، کفار اور منافقین کے ساتھ جہاد کر۔ کفار کے ساتھ جو جہاد کیا جاتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ کفار کے ساتھ تو ہمیشہ تلوار، تیر، جہاد بالسیف، تو جہاد بالسیف میں تلوار بھی آتی ہے، تیر بھی آتا ہے، اور جدید اسلحہ جو بھی ہتھیار ہیں جدید، وہ سارے کے سارے اس میں شامل ہیں کہ کفار کے ساتھ کرو، کفار اہل کتاب بادیوں کے ساتھ آپ جہاد کرو، لیکن جہاد بالسیف تلوار کے ساتھ، یعنی تمام آلات کے ساتھ، آلات حرب جو بھی ہیں۔
لیکن منافقین کے ساتھ جو حکم ہے وہ جہاد باللسان کا ہے، زبانی اعتبار سے منافقین کو کیا ہے، ان کے ساتھ جہاد کرو۔ اصل میں جہاد کے کافی ذرائع ہیں۔ ایک تو وہ جہاد ہوتا ہے پہلا قسم جو جہاد، پہلا ذریعہ جہاد بالسیف، تلوار کے ساتھ۔ تو اس میں نے بتایا کہ تمام آلات حرب، جنگی جو بھی ہتھیارات ہیں وہ سارے اس میں آ رہے ہیں، تو جہاد بالسیف ہے۔ اور دوسرا جہاد بالمال، دوسرا ذریعہ جہاد بالمال، کیونکہ نقل و حمل ان ہتھیاروں کا ہوتا ہے اور لوگوں کو سواریوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو دوسرا ہوتا ہے جہاد بالمال۔ اور تیسرا ہوتا ہے کہ جہاد جان کے ساتھ، بے انفسہم، اپنی نفوس، اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کیا جائے، کیونکہ جان نہ ہوگی تو بندہ لڑے گا کیسے۔ اور چوتھا ہوتا ہے جہاد باللسان، زبان کے ساتھ جہاد، یعنی کسی کو آپ کفار کو جواب دیتے ہو، اس سے مقابلہ کرتے ہو، کسی کافر کو دعوت دیتے ہو، مسلمان کرتے ہو، کسی بھٹکے ہوئے کو سیدھا راستہ دکھاتے ہو، تو یہ سارا جہاد باللسان ہے۔ تبلیغ، تدریس وغیرہ جتنے بھی کام، دینی کام ہیں، وہ سارے کے سارے جہاد باللسان میں۔ اور ایک ہوتا ہے جہاد بالقلم، قلم کے ساتھ جہاد، یعنی غیر مسلموں کی سازشوں کو ناکام کرنے کے لیے آپ کچھ کوئی رسالہ لکھتے ہو، کوئی کتاب لکھتے ہو، کوئی تصنیف کرتے ہو۔ اور آج کے وقت میں اگر دیکھا جائے کہ یہ جو سوشل میڈیا وغیرہ پر جو بھی لکھا جاتا ہے، یہ سارا کا سارا جہاد بالقلم، جہاد بالقلم، تو یہ سارے جہاد کے ذرائع ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم تو ہتھیار رکھنے سے ڈرتے ہیں کہ ہمارے پاس اسلحہ کیوں ہو، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر چلانا، یہ بھی اس وقت بڑا ہتھیار تھا، اب تو بم ہے، میزائل ہے، رائفل وغیرہ ہے، تو تیر چلانے کی بڑی تعریف کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مذمت بیان کی ہے جو ہتھیار سیکھ کر پھر اسے بھول جائے۔ تو ہم تو ہتھیار رکھتے بھی نہیں۔ اور دوسرا یہ کہ ہماری جان بھی ذریعہ جہاد کا، آرام طلبی کی شوقین ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہر جگہ ہمیں آرام ملے، اور ہماری قلم، سوشل میڈیا وغیرہ جو آج کے وقت میں قلم کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے، وہ سارا کا سارا فحاشی اور قریانی پر استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ سارے جو ہیں جہاد کے ذرائع ہیں۔ تو منافقین کے ساتھ جو جہاد کیا جاتا ہے وہ جہاد باللسان، زبان کے ساتھ، انہیں ذلیل، انہیں رسوا کرو اور انہیں اپنی جماعت سے الگ کرو، یہ سارے کیا ہیں، جہاد باللسان کا ایک طریقہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی، یا رسول اللہ، ہم دور دور جاتے ہیں، کفار کو مارتے ہیں، ان سے مقابلہ کرتے ہیں، جنگیں کرتے ہیں، لیکن ہمارے قریب جو منافقین ہیں، ہمیں یقین بھی ہوتا ہے کہ یہ منافق ہے، یہ جھوٹا ہے، صرف اس نے ظاہری اعتبار سے کلمہ پڑھا ہے، ہمیں آپ اجازت کیوں نہیں دیتے کہ ہم انہیں قتل کر دیں، یہیں پر ان کے ساتھ جہاد بالسیف کریں، تلوار کے ساتھ ان کی گردنیں اڑا دیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ کیا کہیں گے، ان محمد یقتل اصحابہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنے صحابیوں، اپنے ساتھیوں کو، کیونکہ ظاہری تو ان لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے، تو جو ان کی مخالفت کرتا ہے اور کوئی بھی حق کی بات کہتا ہے تو وہ اس کی گردن اڑا دیتے، تو لوگ یہ باتیں شوشا کریں۔ تو اس وجہ سے آپ ان کو زبانی جو ہے ان کے ساتھ تو جہاد کی اجازت تھی، لیکن تلوار کے ساتھ آپ ان کے ساتھ جہاد نہیں کر سکتے۔ کیوں کہ لوگ پہلے سے یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کو دین سے متنفر کیا جائے، تو ان کی نفرت دلانے کا ایک اور ذریعہ اور ایک اور سبب ان کو مل جائے۔ تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد باللسان، کبھی کسی منافق کو بروایا نہیں کہ آپ اس کو اس کی گردن اڑا دو، اس کو قتل کر دو، کبھی بھی یہ حکم نہیں صادر ہوا۔ تو یہاں پر جہاد باللسان، بالسیف مراد نہیں کہ اے نبی کفار اور منافقین کے ساتھ جہاد کرو، وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، ان پر سختی کرو۔ سختی بھی کیسے، یعنی انہیں ان معاملات میں رسوا کرو اور شرمندہ کرو، تاکہ انہیں پتہ لگے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ غلط کام کر رہے ہیں۔ تو اس کا مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ انہیں جماعت المسلمین سے الگ کر دو۔ الگ کرو گے پھر دو طریقے ہوں گے، یا تو وہ شرمندہ ہو کر واپس آ جائیں گے، پھر تو ٹھیک ہے، اگر وہ شرمندہ نہیں ہوتے تو وہ کھل کر
باغی بن جائیں گے اور کفار کا ساتھ دیں گے، پھر آپ کے لیے آسان ہوگا کہ آپ ان کے ساتھ جہاد میں سیف کرو، تلوار کے ساتھ ان کے ساتھ لڑو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، اور آخرت کی ان کی سزا تو ٹھکانہ جہنم ہی ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، برا ٹھکانہ ہے، بہت برا، جہنم بہت بری جگہ ہے۔ وہاں پر میں نے بتایا، بار بار یہی بتاتا ہوں کہ دیکھو یہاں کی جو آگ ہے کہ اگر کوئی جہنمی اس آگ سے اتر کر دنیا کی آگ میں آ جائے تو وہ شکر کرے گا اور یہاں پر آرام سے سو جائے گا، اتنی خطرناک آگ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم نے شکایت کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، یأکل بعضها بعضه بعضا، کہ یا اللہ میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا رہا ہے، میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا رہا ہے۔ میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ پہلے جہنم کی آگ جو تھی وہ نیلی تھی، پھر جل جل کر وہ سرخ ہو گئی، اس کے بعد اور جب تیزی سے جلی اب وہ کالی ہے۔ تو تبھی کہتے ہیں کہ جہنم جو ہے ظلمت کا گھر ہے، وہاں پر اندھیرا ہی اندھیرا، کیونکہ وہ آگ اتنی خطرناک ہے کہ کالی آگ ہے، سرخ آگ بھی نہیں جو ہمارے ہم نے تو دیکھی نہیں آگ کیسے کالی۔ یہاں پر تو یہ عام آگ بھی پتھروں کو جلا دیتی ہے، وہ تو ساری ہڈیوں کو اور سارے یعنی انسان کو مکمل طور پر ایک لمحے میں جلا سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، برا ٹھکانہ ہے۔ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا، یہ منافقین کی عادت تھی کہ وہ اللہ کی قسم کھاتے تھے جھوٹی باتوں پر۔ دیکھیں کہ میں نے بتایا تھا کہ عملی منافق اور اعتقادی منافق، اعتقادی منافق تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں تھے۔ اب یہ ہے کہ منافقین کی علامتیں لوگوں میں پائی جائیں اور یہ علامتیں ہمارے اندر موجود ہیں۔ ہم ہر بات پر جھوٹی قسم یعنی قسمیں تو کھاتے رہتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی عظمت کتنی بڑی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک چور کو چوری کرتے ہوئے پکڑتے ہیں کہ تم نے چوری کی اور خود دیکھا، پھر اس چور نے قسم اٹھائی کہ اللہ کی قسم میں نے چوری نہیں کی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے فرماتے ہیں کہ ممکن ہے میری آنکھوں نے مجھے دھوکہ دیا ہے، تم نے اللہ کے نام کی قسم اٹھائی ہے تو اللہ کے نام کے عظمت کے پیش نظر میں کہتا ہوں کہ تم نے چوری نہیں کی۔ اب دیکھو اتنی بڑی یعنی قسم کا جو ہے اہمیت ہے، لیکن ہم جو ہے بھول جاتے ہیں بات پر قسمیں اور جھوٹی باتوں پر بھی قسمیں کھاتے ہیں۔ تو یہ منافقین بھی جھوٹی باتوں پر قسمیں کھاتے تھے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جو منافقین پیچھے رہ گئے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مذمت کی تھی، تو ان منافقوں نے کہا تھا کہ یہ کیسی بات ہوئی، ہمارے ساتھی ہیں وہ بھی اچھے بندے ہیں، خامخواہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں عجیب قسم کی مثالیں دے کر ہم کیا گدھوں سے بھی برے۔ تو یہ بات جب ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منافق کو بلایا تو وہ منافق کہنے لگا کہ اللہ کی قسم میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ تو یعنی جھوٹی قسمیں کھاتے تھے اور اسی طرح دوسرے یعنی عجیب قسم کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کرتے تھے، لیکن جب وہ پکڑے جاتے تھے تو قسمیں کھاتے تھے کہ اللہ کی قسم ہم نے یہ کام نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یحلفون باللہ، اللہ کی قسمیں کھاتے، ما قالوا، انہوں نے نہیں کہا، وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، یقیناً انہوں نے کفر کا کلمہ کہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ادنا سی حقارت کے طور پر یا استہزاء یا مذاق کے طور پر کسی سنت کے بارے میں بھی اگر کوئی بندہ کہتا ہے تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ یہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر میلی تھی، اب یہ تو ایک عام بات ہے، لیکن وہ حقارت کی نگاہ سے کہتا ہے میلی تھی، یعنی ایسے کہتا ہے تو وہ ایمان سے خارج ہو گیا، یعنی وہ مسلمان نہیں۔ تو یعنی چھوٹی سی بات یہ کیا کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عجیب قسم کے الفاظ استعمال کرتے تھے۔ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور کفر لائے اسلام لانے کے بعد، کفر اختیار کیا اسلام لانے کے بعد۔ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور ایسی چیزوں کا قصد کرتے ہیں جو حاصل نہیں کر پاتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک پر روانہ ہو رہے تھے تو منافقین نے کہا کہ دیکھو رومیوں کی تعداد بہت بڑی ہے، اب ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ رومیوں سے بچ کر واپس آ جائیں، سارے ختم ہو جائیں۔ لیکن جب انہیں پتا چلا کہ کوئی مسلمان وہاں پر رومیوں کے ہاتھوں سے شہید نہیں ہوا، کوئی مسلمان،
سارے کے سارے واپسی آئے. ہاں کچھ راستے میں ایک دو کسی مرض کی وجہ سے طبعی موت وہ جو ہے انتقال کر گئے, وفات کر گئے, لیکن کوئی بھی رومیوں کے ہاتھوں سے نہیں بنا. تو انہیں حیرت ہوئی. تو ان لوگوں نے کیا کیا, پروگرام بنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے گزریں گے اور کون کون ساتھ. پتا چلا کہ حضرت عمار بن یاسر, حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں. کسی درے سے گزریں گے. تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا. یوں اپنا نقاب اوڑھ لیا اور کہیں چھپ کر بیٹھ گئے. تھوڑا اندھیرا بھی تھا. اب چھپ کر وہاں پر بیٹھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی گزریں گے ہم ان پر حملہ کر دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے پہلے ہی اطلاع دی گئی. اور دوسرا یہ کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ شاید نبی کیا ہو کہ جیسے ہی اس جگہ سے قریب گزرے تو وہاں پر تھوڑا شور اور تھوڑی حرکت محسوس ہوئی. تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلیر اور بہادر سے تلوار اٹھائی اور انہیں للکارا کہ کون. تو وہ جو پریشان ہو گئے, بوکھلا گئے. تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیچھے, سارے منافقین کے پیچھے اکیلے کود پڑے. اب وہ گیدڑوں کی طرح وہاں بھاگنے لگے. تو حضرت عمار بن یاسر ان کے پیچھے ہیں. تو وہ بھاگ گئے وہاں سے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیا کہ یہ فلاں منافق ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتایا گیا فلاں منافق ہے. کچھ کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ غالباً 12 کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو ابدی جہنمی ہے. باقی ان میں 3 معذور ہیں. تو وہ بعد میں مسلمان بھی ہوئے تھے ان میں کچھ. تو 3 معذور ہیں. اور جو 8 ہیں انہیں ایسے جسم میں پھوڑے نکلیں گے کہ اگر وہ پھوڑا سینے پر نکلتا ہے تو پشت پر انہیں جلن ہوگی, اگر پشت پر نکلتا ہے تو سینے پر انہیں جلن ہوگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیا, لیکن کہا کہ کسی کو بتانا نہیں. تبھی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب السر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان تھے. تو جب بھی کوئی معروف مسلمان وفات پاتا تھا تو صحابہ کرام اس کے جنازے میں شریک ہوتے تھے. لیکن کوئی مشکوک بندہ اگر انتقال کر جاتا تھا تو صحابہ کرام دیکھتے تھے کہ حضرت حذیفہ بن یمان اگر آئے ہیں تو وہ جنازے میں شریک ہوتے تھے, اگر وہ جنازے میں نہ ہوتے تو دوسرے صحابہ میں شریک نہیں ہوتے تھے اکثر صحابہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا, ایسا ارادہ اور قصد کیا جو حاصل نہ کر پائے. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ وہ کوشش کرتے تھے کہ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین اس کو اپنا سردار بنا لے, لیکن اس کو بھی سردار نہ بنا پائے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم بما لم ینالوا, ایسی چیزوں کا قصد کرتے ہیں جو حاصل نہیں کر پاتے. وما نقموا الا ان اغناهم اللہ ورسولہ من فضل, کہ مسلمانوں سے آخر دشمنی کا سبب کیا تھا؟ سبب یہ تھا کہ یہ غریب اور مسکین تھے. کیسے آئے تھے مکے سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں, کیونکہ جہاد 2 ہجری میں فرض ہوا تھا. کہ اب کس طرح اللہ تعالیٰ انہیں غنی فرما رہے ہیں, غنی بنا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی انہیں غنی فرما رہے ہیں اپنے فضل سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فضل سے یعنی مال غنیمت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تقسیم کرتے تھے. تو ان کی دشمنی یہ تھی کہ یہ غریب اور مسکین بیچارے ہمارے پاس آئے تھے, اب اتنے مالدار بن گئے ہیں کہ ہم بھی ان کو دیکھ کر حیران ہو رہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دشمنی کا سبب بڑا یہی ہے فَإِن يَتُوبُوا, اگر وہ توبہ کرتے ہیں يَكُ خَيْرًا لَهُمْ, تو ان کے لیے بہتر ہے. اب دیکھیں یہ منافقین وہ ہیں جو ہر وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تکلیف دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی فرما رہے ہیں کہ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ, اگر یہ توبہ کریں تو ان کے لیے بہتر ہے. اب جب منافقین کو جو رب معاف کر سکتا ہے, جو پکا سچا مسلمان ہو, اگر سچے دل سے توبہ کر کے اللہ کے حضور معافی مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اسے معاف نہیں فرما رہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے وَإِن يَتَوَلَّوْا,
اور اگر انہوں نے روگردانی کی یعذبہم اللہ عذابا علیما فی الدنیا والآخرت، تو اللہ تعالیٰ انہیں دردناک عذاب دے گا دنیا اور آخرت میں. وما لہم فی الارض من ولی ولا نصیر، زمین میں پھر ان کا کوئی دوست اور کوئی مددگار نہیں ہوگا. دنیا میں تو ایسا کام کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی کو مددگار بنا لیتے ہیں، آخرت میں کس کو مددگار بنائیں. تو یہ تمام جو منافقین کے واقعات وغیرہ اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں، تو اس کا سبب یہی ہے کہ مسلمانوں آپ لوگ بھی عبرت حاصل کر لو. ایسے نہ ہو کہ آپ کے اندر بھی وہ منافقین والی صفات آ جائیں اور آپ بھی ان کی طرح سزا کے حقدار بن جاؤ. اللہ تعالیٰ محفوظ